پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خاندان مصطفیٰ پہ بلند ترین آواز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں۔ ماتمی دستے کے زیر اہتمام کی مجلس ادا ہے۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات الحمدللہ الذی جعل الحمد سمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعظم من بلائہ والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتری التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط۔ درود بھیجیے گا اللہ رسول حضرات سمیت بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 4 فروری سنہ 2021 عیسوی کو یہ سالانہ مجلس ادا اور شب بیداری مرکزی ماتمی دستے کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ ماتمی دستے کے زیر اہتمام کی مجلس ادا ہے اور ملک بھر سے آئے اللہ دار اور ماتمی مجھے پرسے کے انتظار میں ذاکری نہیں منوانی عمل کی بس تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ، آواز توحید دنیا والے زمانے والے حضرت انسان آگاہ ہو جاؤ کہ میرے رسول کی نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ عقیل جیوں نے پتوں کی یہ تمہیں مجھے اتھے پڑھنے دا بال نہیں آنا تو پھر میں کتھے بھی نہیں آنا۔ میرا دل کر رہا ہے پہلی صدر ہی نہیں پڑھا کہ نیندر شیندر یہ وہ رفو چکر ہو جائے۔ دیکھیں عزت رسول زمانہ ان کو کیا بتائے کہ آپ کا تعلق ہی اس ذہن کے لوگوں سے ہے، اس قبیلے سے ہے کہ محمد جب دنیا میں آئے تو وہ مسلمان نہیں تھے، جب دنیا سے گئے تو وہ جنازے میں نہیں تھے۔ اللہ جانے کے لئے بندہ خیال ہے راجی میں بھی جانے رہی سبھی اللہ سے چل رکھتے ہیں۔ زندگی بنا دو جو زبان یہاں والے قبر میں علی والے بولو خیر علی مفتی زندگی بنا دو، کیا بات ہے، جنت بنا۔ میرے بھائی غلام حسین کی والدہ علی نے اس ذکر کا صدقہ مولا نے شفاء کام فرمایا۔ آپ سارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اپیل ہے، میری والدہ کی صحت بھی بہت خراب ہے، مولا انہیں بھی صحت کاملہ والا، اور بھی جس کے دل میں جو تمنا ہے اس ذکر کی بار سبھی بھی اس کو اس حوالے میں دولت سکون عطا فرمائے۔ پھر جی زحمت تمام ہو جاتی ہے۔ میرے حبیب تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ حول ملائکۃ، اور وہ ملائکہ کافی ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کے زہرا کی چوکھٹ پہ آ کے کبھی بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں۔ اس سے زبان علی نے دیا مجلس کا داخل نہیں ملے کہاں بلی گئی جوانیوں میں ڈال رہے میری قوم کے جنت جی جو لگ رہا ہے آج رات لے عرش بری اتر آیا بہشت بری اتر آیا بتوں کی ملائکہ نے خدا کافی ہے۔ وہ ملائکہ کافی ہیں جو کبھی میرے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں،
کبھی پانی بھر کے لاتے ہیں، کبھی دروازے پہ غلامی کرنے آتے ہیں، پالنے والے بس آوازیں توحید نہیں۔ ایک بندہ سمجھ گیا میں سمجھوں گا آزاداروں کی یہ محنت جو ہے وہ مکمل سوارت ہو گئی، آوازیں توحید نہیں۔ هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، آواز میرے حبیب تیری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ملائکان خدا کافی ہے، اور وہ کافی ہے جو دنیا میں عدل پہ قائم رہتا ہے۔ سمجھدار مجمع حسین چہرہ زندگی ہوئے حیدر بھی کیا بات ہے، ہو گئی ہے مجلس عزا میرے سے۔ میں قربان جاؤں جی، خیر ہوئے تھوڑا پیار ہے، ورنہ مجھے 2.5 حرف نہیں آتے، یہ آل محمد کا ذکر ہے، آپ اتنا ترس کرتے ہیں۔ یہ محرم میں تھوڑے چہرے پڑھ کے پڑھے ہیں، بس پڑھنا نہیں آتا، تھوڑی انیارتا کر کے پڑھے۔ اچھا محرم دی یاد تازہ ہو گئی ہے، ملک دی تے پوری آیت ہوا ہو گئی، آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا، اندازہ لگاتے شاید یہیں پہ گزارشات وائنڈ اپ ہو جاتی۔ میرے حبیب تیری نبوت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے جو عدل پہ قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ معلوم ہوا کوئی ہے جو آج بھی عدل پہ قائم ہے۔ آج زمانہ 1400 برس میں گزر گئے، جس مولوی کو حصے والے گھر کی دال نہیں دیتے وہ بھی کہتا ہے العالم دنیا امید پہ قائم ہے۔ خبردار امت مسلمہ کی عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کر، دنیا امید پہ قائم نہیں، میرے پار میں قائم کی وجہ سے حلالی حلالی والا جنت بن گئی ہے، آدھرا چلے گا اس سے بڑی اتر آئی ہے۔ کیا بات ہے، زندگیوں میں نے تھوڑا پیر نہیں کیا، زندگی میں نہ ہوگا بہت اچھی والا بات ہے۔ جی 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 خیر ہوئے بس میرا خیر زبان تصف نہیں، دنیا امید پہ قائم نہیں، میرے بارہویں کی وجہ سے قائم ہے۔ میرے حبیب تیری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ملائکہ نے خدا کافی ہے، وہ کافی ہے جو عدل پہ قائم ہے۔ اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یہاں پہ پہلا اشرا پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ فکرہ تب بولا تھا، اب آپ کے ذہن میں ریکال کرنے کے لیے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوا، زمانے نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ عدل کیا ہے۔ آپس میں لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں، جا کے اپنے اپنے اصول دین دیکھیے کہ کس کے وہاں پہ عدل ہے۔ نہ تھکانا لکھا ہو، نہ سلام ہے، نہ تھکانا لکھا ہو ہے۔ جی 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 سارے بولو ہے لڑی جوانیاں میرا، کہاں پہ عدل ہے کہاں پہ عدل نہیں، یا پہ تو لڑائی کرنی نہیں ہے، جھگڑا تو کرنا ہی نہیں۔ ایک فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بڑی خطیبانہ ذمہ داری سے یہ ماتمی دستے کا جو ہے وہ سالانہ ان کی شپے دار، میں وقت سے بہت پہلے کا آیا ہوں، پھر جو ہے اپنے خرم شاہی کی یہاں پہ تھا، بھائی غلام حسن ساری رات بھی آؤں عزاداروں کے ساتھ چل کے جو ہے ادا کا سفر کرنا ہے۔ غلط ذہن ہے اس بندے کا جو بندہ کہتا ہے کہ شیعہ گالیاں دینے کے لیے مجلس ادا کرواتے ہیں، نہیں، گالی کو گالی کیا دینی، کب کہنے لگ رہا ہے کتوں کی پھنس گیا ہے۔ ابھی فکرہ میں پڑھ دیتا ہے، ابھی لیے کے بعد میں مذاکر نہیں آتا، کیونکہ گالی جو ہے دنیا میں گالی، اسے گالی دے تو کیا دے، زندہ باد تھوڑی خیر ہو جی گالی کی توہین ہے، انہیں گالی کہی، کیا بات ہے، تھوڑے سمجھن کی کیا بات ہے، نہیں گالی کیوں دے، گالی دینے کا ہمارا مطلب ہی نہیں ہے، ہم زمانے کو اپنے آئمہ کا کردار بتانے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں ایک فکرہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، آدھی دنیا میں ملک کی اس فکرے پہ مجھے اتنی خیرات ملی ہے، پتوں کی ہے، میرا شعر ہے، پھولوں کے شہر میں اگر ہوا بات ہو گئی تو مجھے دکھ رہے گا، جھک کی جاتا تک یہی سبب ہے۔ سرکار مولا حسن مجتبیٰ گلی میں آ رہے تھے، گلی میں چلتے چلتے حجت خدا کے سامنے ایک بدو آیا، بدو آ کے حجت خدا کی سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر اس نے ایک بار میرے دوسرے امام کی توہین کرنا شروع کی، کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، گلی میں مجمع لگتا گیا، 2 کے 4 ہوئے، 4 کے 8 ہوئے، 8 کے 10 ہوئے، 10 کے 20 ہوئے، 20 کے 50 ہوئے، وہ توہین کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، جب وہ بے بدتمیزی کر کر کے تھک گیا، ایک بار میرا حجت خدا زمین پہ آئے، سائل کے سامنے کھڑے ہو کر
कर लिखो मेरी जुबान है मेरे करार में। मौला ने कहा अगर तू भूखा है मैं तुझे खाना खिलाऊं, अगर तू प्यासा है मैं तुझे ठंडा शरबत पिलाऊं, अगर तेरे पास सवारी नहीं है मैं तुझे सवारी देने का बंदोबस्त करूं, अगर मकरूज है तेरा कर्ज अदा करूं। तब तू उसी वक्त कदमों में गिरा, हाथ कदमों में रख के कहे मैं गवाही देता हूं तू भी सच्चा, तेरा बाप भी सच्चा, तेरी माँ भी सच्ची, तेरा हसब भी सच्चा, तेरा नसब भी सच्चा। मौला ने कहा लहजा पहले तो तू भरे बाजार में गालियां दे रहा था, कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला पता ही अब चला है जब तू पहुंचने पे इतना देता है जन्नत है जन्नत है सारे क्या बात है। बड़ी उतर आइए, बड़ी उतर आइए, क्या बात है। जिंदगी मौला बाल खैर हो आदम जवानी जीवना से अरे हबीब तेरी नबूवत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है, मलाइका काफी है, और वो काफी है जो दुनिया में अदल के साथ कायम है, अदल के साथ, अदल के साथ कायम है, अदल के साथ। फिक्रा मतलब मेरा होता तारत वाले ने कहा था जोला मेरा नहीं, खतीब मिंबर सनूनी अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया गया, सारे दरूद पड़े मौला की जात पे। मौला से सवाल किया गया मौला अब बताइए दुनिया में अदल क्या है, अदल किसे कहते हैं। मौला ने कहा जो जहां पर बिठाने के लायक हो उसे वो मकाम देना अदल कहलाता है। जिंदा जहन सुना गए, जिंदा जबाना सुना, जवानियां सुने अदल। साहिब ने पूछा मौला अगर अदल ये है तो जुल्म क्या है। मौला ने कहा अक्ल होता सवाल ही न करता। जो जहां पर रखने के लायक न हो उसे वो मकाम देना जुल्म है। वो काफी है जो अदल के साथ कायम रहता है। खत्म हो गई मजलिस, आखिरी आयत सुनिए, घरों को लौट जाइएगा। नजर मौला ने आदत पैतन अजादारों की, मातमदारों की साल की मेहनत है, फिक्र ज़हन में जरूर लेके जाइए। अदल, अदल माने बराबरी, बराबर मतलब आपकी अल्लाह की जुबान में इक्वलिटी, बराबर का रुतबा देना, ये अदल कहलाता है। दुनिया कायम क्यों है कि एक कायम है जो अदल करेगा। वहां नहीं पहुंचा वरना गुजारिशात और तरफ निकल जाती। फिर अदल माना बराबरी, जो बराबरी करे वो अदल है। जहां जहां तक आवाज जारी है नेक नजर मौला न्याज़ पैतन। आखिरी आयत सुनिए, सलाम करा गैरतमंद अदा करूंगा। ये अल्फाज कुरान हकीम के फत्किहू मा ताबा लकुम मिन निसाई मुस्ना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतुन। देखो अजीब अल्फाज, ये इससे पहले 3, 4, 5 साल पहले शायद आपके इलाका में आयत पड़ी थी। अब चूंकि मेरे मौजू से रिलेटेड है, डिफरेंट अंदाज में नजर करना चाहता हूँ। फन्किहू मा ताबा लकुम मिन निसाई मुस्ना व सुलासा व रुबा। देखो दुनिया वाले, अगर तुम्हें औरतें पसंद आती हैं, अगर तुम्हें औरतें अच्छी लगती हैं तो याद रखो मुंह काला ना करो। क्या कहने बिस्मिल्लाह करो। तुझे कन्वर्ट होके आयो सैन बड़ी जुबान है, मजीद असर दे अकीदा बंदे काफी सारे मकतबे फिक्र के लोग हैं आपके शहर में। फिक्रा में भाई गुलाम हुसैन नगर का मातमदारों की तरफ से, मातमी दस्ते की तरफ से, अरकाने मरकजी मातमी सदर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है उनकी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से एक जुमला आपको नजर करना चाहता हूँ। कुरान कहता है अगर तुम्हें औरतें पसंद है तो मुंह काला न करो, जिना न करो, बदकिरदारी न करो। मजलिस से पूरा पत्तों की मैंने पूरी जिंदगी ना बुलाए, मलक की मैंने मिंबर की कसम में मैं भूखा नहीं मार जाऊंगा।
فکرہ مجھے آج کی مجلس اللہ میں ضرور مدر کر لائے. اگر آپ حسین ابن علی کے ماتمی ہیں اور تمہیں دیکھ کے گلی میں ہندو کی بیٹی کو بھی راستہ بدلنا پڑے تو پھر تم میں اور علی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. ذاکر سندر نے پتہ کی والے میرا بیان یہاں پہ فضائل سننے کا سارے بولو ہے علی. زندہ باد جیو قبلہ جیو. دیکھو اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں تو منہ کالا نہ کرو, بد کرداری نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو. نکاح کرو کیسے؟ مسنا وسلاسا برو, 2 3 4 زندگی 2 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدۃ. لیکن اگر تمہارے دل میں خوف آ جائے کہ تم ان میں عدل نہ کر پاؤ گے تو پھر ایک نکاح بھی کافی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جنت بن گئی یہ مزہ رہے سلام کو تو پھر نگری نے جڑا اتنا مشکل بات ہے بول رہے ہیں. تو نکاح کرو. اگر تمہیں عورتیں پسند آتی ہیں تو نکاح کرو. 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. بد کرداری نہ کرو, منہ کالا نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو. 2 3 4. لیکن اگر خوف آ جائے, دل میں تمہارے گمان آ جائے کہ تم ان میں عدل نہ کر پاؤ گے تو پھر ایک کافی ہے. خوف کیا مطلب کہ جیسا رزق آپ پہلی کو دیتی ہیں ویسا رزق آپ کو دوسری کو دینا پڑے گا. جیسی غذا آپ پہلی کو پرووائڈ کرتے ہیں ویسی آپ کو دوسری کو دینی پڑے گی. جیسی رہائش آپ نے پہلی کو دی ہے وہی آپ کو دوسری کو دینی پڑے. اگر قرآن کہتا ہے آپ نہیں کر سکتے تو پھر نکاح تمہارے لیے ایک کافی ہے. اگر وسائل ہے یاد آگئی میں پنڈی راول پنڈی اسلام آباد سیالے مجلس پڑھا یہ میں آیت پڑھی مجھے میں چٹی داری والا بندہ ایتھو بول گیا ہو سکے منتظر آیت بڑی پڑھی نہیں. ایک گل دس, اگر دوسرے نکاح دی بیوی اجازت نہ دے پھر میں کہ پیو بھائی جا تیری عمر اللہ بنان دیے بیوی بنان دی نہیں ہے. سارے ہر حلالی اگر تم ان میں عدل نہ کر پاؤ آخری فکرے پورا پتوں کی سیٹی اٹھ کے ڈال دے. قرآن کی آیت کا بدل پورا نہیں ہوگا. ایک بندہ نہ بولے میں سمجھوں گا مجھے بھیک لینے کا سلیقہ نہیں آیا. قرآن کہتا ہے نکاح کرو 1 2 3 4. لیکن اگر عدل نہ کر پاؤ تو پھر ایک کافی ہے. اللہ کی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی عدل کائنات کی دھرتی میں نہیں آیا. یہی سبب ہے جب تک خدیجہ الکبریٰ زندہ رہے محمد مصطفیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اگر کملی والا نکاح کر لیتا آنے والی دوسری عورت فضائل میں خدیجہ کے برابر آ جاتی. جب تک جناب زہرا زندہ رہی حیدر کرار نے نکاح نہیں کیا. اگر علی نکاح کرتے آنے والی عورت بی بی زہرا کے برابر آ جاتی. لیکن دونوں نے نکاح نہ کر کے کائنات کے عالم کو بتایا کہ زمانے والوں اللہ کی پوری کائنات میں نہ کوئی عورت خدیجہ جیسی ہے نہ کوئی زہرا. ماتمداروں کی مجلس سے اللہ ہے بطول ازرا کے لیے شہیدہ ولایت کے عنوان سے آج کی یہ مجلس سے اللہ ہے. جماعت ثانی کا مہینہ ہے. شہادت سیدہ کی گزر گئی ہے. لیکن ایک منت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ 2 جماعت ثانی کا دن آئے آپ بالکل 10 محرم کی طرح کالے کپڑے ضرور پہنیں گے.
امین تو دنیا میں وہ قوم ہے جس نے زمانے کو بتانا ہے محمد کی ایک بیٹی تھی جس کا رسول اٹھ کے استقبال کرتا تھا، اللہ جانے درد کیسے ملا، اور لوگ کے کہتے تھے صبت علیہ مصائب۔ اللہ سین توڑی ہے اترا دی مسائب بطول کا کوشش کریے اس جماعت کے ثانی کے مہینے کو محرم کی طرح منایا، زمانے بھر کو بتائیے بیٹی ایک تھی، باپ اٹھ کے استقبال کرتا تھا، اللہ جانے درد کیا آیا، 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے۔ حضرات ویلائے نیاز مند آزاد آ رہا وکیل بھائی جن میں ایک تھوڑ ذاکری من معاملی میں تکیا بنا تو جولی پھیلا کے پنٹ نہ ویلے بطول عذرا کا مسائب ہے، شرم کر کے مرو دیا۔ دیکھیں میں نفسیاتی جملہ کہتا ہوں، وکیل بھائی میرے گھر میں میری ماں انتقال کرتا ہے، سین توڑی ماں اسے آدھے وے حیدر جی تو سا ڈسو جو میں کیا کرا، میں اپنے شہر سے کوئی ذاکر بلواؤں گا، کوئی خطیب کوئی پڑھنے والا کہ میری ماں کا مرثیہ پڑھ، نہیں ہائے نہ کر سکا تارمان دی گل ہے، جھنگ تک دکھ رہے گا پتوں کی والے، جب میری ماں مر جائے گی نا میں ماں کی خالی چارپائی دیکھوں گا تو بھی ماتم کروں گا، میں ماں کا خالی مصلی دیکھ کے بھی ماتم کروں گا، خالی کمرہ دیکھ کے بھی۔ عام ماں نہیں، شبیر کی رسم پہلے والی ماں، رو رو کے باہیں گلے میں ڈال کے حسن کے کہتا تھا آیا میری نفیس ماں۔ سین جوانی نصیب اجر و پرسداری ہوگی تمام رات یہاں پہ، بہت پرسہ دیجیے گا، ہر ایک کا مسائل سننے کے لیے، ہر عشق لینے کے لیے آتی ہے بی بی زہرا، لیکن زہرا کا مسائل وہ ہے جس کا پرسہ لینے کے لیے خود شبیر آئے۔ مضمون بھائی یقین میں بول نہیں گیا، ادین جی زبان سین نصر دے وے مضمون نہیں بھولیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی درد بطول کا کہاں سے پڑھا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے۔ دنیا میں آپ نے کوئی ماں دیکھی ہے جو ماں مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے چہرہ چھپاتی رہے؟ جی میں اچھا پڑھا ہے، جی میں تاریخ ہے غلام حسینوں میں لگ پڑا، میں غائب ہو جاؤں ادھر مجھے غازی شفاعت ہی نہ کرے اگر میں غلط فکر رکھا ہوں۔ میرا مولا علی دعائے سلمہ قریش میں ابن عباس کو کہتے ہیں ابن عباس کیسے مسائل سناؤ، تو نہ صرف یہ سنائے کہ کنفذ نے تلوار ماری، صرف تلوار نہیں ماری، کنفذ نے اس انداز میں ماری، میری زہرا کا پیٹ سیدھا۔ حضرات نے سینڈ کرو انہوں نے کیا جی کرنا جی 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 اللہ مانا میری بطیہ والی نسخے پہلو جی کرنا جی جوانیاں بیدار میں، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایک بطیہ دا ماحول بن گیا ہے۔ اللہ مانا میری مجھے چراغ والی سید زادے ادادار تیرے حصے کا پرسہ لینے کے لیے کمال اللہ اجر کمال اللہ۔ شاید میں تک کر زیادہ گوشہ نہیں پڑھ پاؤں آپ کے ساتھ، سین جانتی ہے میں داخلی نہیں کرانا یا کتوں کی ماتم دارانی مجلس میں ہر ادادار آنے والے ہر ماتمی کا جوڑے بردار ہونے کی حیثیت میں سطر نظر کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ شاید کہنے کی نوبت نہ آئے۔ اچھا لفظ آخری، ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے، ان کا نام تھا عبد الزہرا۔ داجی میں زندگی تریجی بار ہے، 2 بار یہ فکرہ میں ملک کو باہر پڑے ہیں، آج یہ ملک کی پہلی بار پڑھتا ہے۔ عبد الزہرا نام تھا ہمارے عالم دین کا، عراق کے رہنے والے عالم دین تھے، مجلس پڑھ رہے تھے مسائل کی، سید الشہداء کے حرم میں مسائل کی مجلس پڑھ کے گھر چلے گئے، بستر پہ سوئے، خواب میں اکبر کا بابا آیا،
عبد الزہرا، یہ وہ زمانہ ہے عقیل بھائی، علم دوست آپ لوگ ہیں نوجوانوں کے لیے، یہ وہ زمانے کے عالم دین تھے جب علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اور بچوں کا نام جو ہے وہ عبد الزہرا رکھا جائے۔ زمانے کے حالات ایسے تھے کہ لڑکوں کا نام عبد الزہرا رکھا جائے، دنیا کو پتا چلے کہ ہم بطول کے بیٹے ہیں، ہم بطول کی عبد ہیں۔ خواب میں اکبر کا بابا ہے، چرانے کھڑے ہوئے عالم دین کے، عبد الزہرا پل ملا کے اٹھا عالم دین، ایک بار چہرے کی اور دیکھا، چہرے پہ نقاب تھا، تڑپ کے کہتے منا نہ تھا کون، کہ میں وہی ہوں جس کا تو ذاکر ہے، وہ بھی گرا کر ذاکر، مولا کوئی گستاخی ہو گئی۔ اکبر کا بابا سر جھکا کے کہتے عبد الزہرا تجھے زندگی بیت گئی، ہمارا مصائب پڑھتے گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک آپ نے میرا مصائب نہیں پڑھا؟ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، اس کے پتوں کی وجہ نہ آدھ رات ویلے انہیں کوئی اپنے نہیں روندا، شبیر دی اماں نے پرسدار، کیا بات ہے، سین راضی ہو گئے۔ عبد الزہرا آپ نے میرا مصائب کبھی نہیں پڑھا، تڑپ گیا عالم دین، تڑپ کے کہتے مولا میری ہزار جانے فدا آپ کی نالین پہ، میں آپ ہی کا تو مصائب پڑھتا ہوں، آپ کی پیاس، آپ کا گھوڑے سے گرنا، آپ کا مقتل، 13 ضربیں، آپ کا لاشیں اٹھانا، قاتل کا آپ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ظلم کرنا، مولا میں آپ ہی کے تو مصائب پڑھتا ہوں۔ تڑپ گیا اکبر کا بابا اور رو کے کہتا ہے عبد الزہرا یہ مصائب ہمارے ضعیفی کے مصائب ہے، کیا وجہ ہے تو ہمارے بچپن کا مصائب نہیں پڑھتا؟ اور بتا زمانے کو شبیر بچپنے میں غریب بھائی پتوں کی گانے میری ذاکری کا امتحان ہندے میرے مان نہیں گانے، ذاکری میری کا امتحان نہیں لے، اپنی عبادت پوری کرو حسین کا واسطہ ہے۔ مولا آپ کے بچپنے کا مصائب، مولا نے کہا ہاں عبد الزہرا ہمارے بچپنے کے مصائب ضرور پڑھا کرو۔ عبد الزہرا قدموں پہ گرا، کہا اکبر کا بابا اپنی غریبی کا واسطہ ایک بار اپنے بچپنے کا مصائب تو بتائیے۔ تڑپ گیا عبد الزہرا کے سامنے اکبر کے بابے کا بدن، رو کے کہتا ہے عبد الزہرا تمہیں میں کیسے بتاؤں، ابھی نانے محمد کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، جس دروازے پہ جبریل رک جاتا تھا محمد دستار اتار دیتا تھا، عبد الزہرا اسی دروازے سے نہیں گھر کی چھتوں سے لوگ کر کے دوست دل وائے ضرور کرے گا، جس کے سینے میں چلے جائے وہ ہائے 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 کرے حسین کی بات کا۔ عبد الزہرا ہم بچپنے تھے، ہم نے دیکھا کہ سپاہیوں کا ہجوم ہمارے گھر کی چھتوں سے چڑھ کے اندر آیا۔ عبد الزہرا ہمارے بچپنے کا مصائب اس سے کیا ہوگا؟ زوجہ حیدر قرار کی ابھی دروازے اور در کے درمیان میں تھی، ڈرتا ہوا دروازہ تھا، پیچھے میری ماں تھی، دروازہ گر گیا، میری ماں کی اوپر سے سپاہی چلے اور صحن میں آئے جہاں پہ ہر نبی پردہ کرتا تھا۔ کسی پہ پابندی نہیں ہے، شرم کر کے نہ روئیے غربت گارا پہ۔ مولا بتائیے، عبد الزہرا نے کہا مولا بتائیے کیا ہوا؟ مولا نے کہا چھتوں سے چڑھ کے لوگ ایک بار ہمارے صحن میں اترنا شروع ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے محمد کی بیٹی کے اوپر جلتے دروازے سے گزر کے آ گئے۔ اب ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ عبد الزہرا سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے حیدر کرار کے گلے میں رسی ڈالی، رسی کا ڈلنا تھا، میں دوڑا، میں دوڑ کے بائیں قدم پہ آیا، حسن دوڑ کے دائیں بازو پہ آیا، ہم نے آپ کے بابا کا دامن پکڑا۔ عبد الزہرا میں کیسے پردہ ڈالو؟ عبد الرحمن ابن عوف آگے آیا، اس نے آگے صغیر میں ایک ہاتھ میرے پالو، جی 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 جی
کہتے مولا بہت سن لیا مصائبات کے بچپنے کا. ایک بار اکبر کے بابا روتا روتا عبد الزہرا کے سامنے بیٹھا اور رو کے کہتا ہے عبد الزہرا یہ مصائب نہیں, مصائب تو اب ہے جو بتانے ہیں. عبد الزہرا کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ کہا حسن نے دائیں دامن سے پکڑا تھا, میں نے بائیں دامن سے پکڑا تھا. علی کے گلے میں رسی ڈال کے کوئی صحابی ادھر کھینچتا ہے,